بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد۔ رب ذوالجلال اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 عمرے اور 2 حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی قوم میں سے کسی ایک مرد نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے گاؤں والے گناہگار ہوں گے، اگر کسی ایک مرد نے اعتکاف کر دیا تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا ہے، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے جب اعتکاف کی تعریف فرمائی تو انہوں نے بھی اعتکاف کی تعریف میں مسجد کو شرط قرار دیا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کسی آکر مسلمان مرد کا عبادت کے لیے سے مسجد میں ٹھہرنا اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی تعریف پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کسی اور حال میں اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے ان کے اعتکاف کے درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، عورتیں اپنے گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، یعنی عورتوں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر جو جگہ مختص کی ہوتی ہے، جو جگہ خاص کی ہوتی ہے، اس جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورتیں مسجد بیت کے اندر اعتکاف کریں گی، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔